بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا واقعی فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر مملکت بننے والے ہیں؟ یہ افواہیں کہاں سے پھیلی ہیں؟ ان افواہوں کو پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ روز کا احتجاج کامیاب رہا؟ اگر کامیاب رہا تو پھر کارکنوں نے غم و غصہ کس بات پر نکالا اور کارکنوں نے اس احتجاج پر احتجاج کیوں کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ایک مرتبہ پھر ایک اندھوناک واقعہ ہوا ہے اور ایک اور ڈپٹی کمشنر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ وزیرستان اپر کے قافلے پر فائرنگ کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب محفوظ رہے، ان کے جو باڈی گارڈز ہیں وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ کرنے والے کون تھے اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ جانتے ہیں آج کے ولاگ میں۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے اس پروپیگنڈے کی جو بھارتی اسپانسرڈ ویب سائٹس کی طرف سے اور مختلف اکاؤنٹس کی طرف سے کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جلد ہی صدر مملکت بننے والے ہیں اور آپریشن بنیان المرصوص یا اس جنگ کا مقصد یہی تھا کہ فوجی برتری قائم رہے اور عاصم منیر صاحب ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ یہ بھی اندیا ظاہر کیا گیا یا یہ بھی بتایا گیا کہ یہ پاکستان میں صدارتی نظام لایا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ پروپیگنڈا جب بہت زیادہ ہو گیا تو پاک فوج کے ترجمان نے اس حوالے سے ایک انٹرویو میں دو ٹوک رد عمل دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام افواہیں بے بنیاد ہیں، یہ خبریں غلط ہیں، یہ فیک نیوز ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام خبریں بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک اکاؤنٹ سے چلائی گئیں۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دی اکانومسٹ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر بننے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ ان کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بنیاد ہیں اور اس حوالے سے یہ تمام خبریں جو ہیں یہ بھارتی اسپانسرڈ اکاؤنٹ سے پھیلائی گئی ہیں۔ درحقیقت جب بھارت نے منہ کی کھائی، جب بھارت نے بہت زیادہ مار کھائی ہوئی ہے اور اس وقت خارجہ محاذ پر بھارت کو جس ہزیمت کا سامنا ہے، جس مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اس کے بعد اب اس قسم کے پروپیگنڈے کر کے پاکستان کی پوزیشن کو متاثر کرنے کی اور پاکستان کی پوزیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوششیں بھی ناکام رہیں گی۔ دریں اثنا پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی احتجاج کیا، لیکن اگر صاف بات ہے ہم دیکھیں تو پورے ملک میں احتجاج ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آیا۔ زور سارا پھر خیبر پختونخوا پہ رہا، جب ایک پارٹی کی جس صوبے میں اپنی حکومت ہے وہاں پہ احتجاج کر کے کس پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کچھ عجیب سی حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس سلسلے میں سب سے جو عجیب و غریب بات ہوئی وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے حیات آباد پشاور سے ریلی کی قیادت کی، جو اشنگری پہنچی، چند گھنٹے کی قیادت اپنے ہی شہر میں، اور یہاں پہ وہ کوئی 45 سیکنڈ کا خطاب کر کے چلتے بنے۔ کارکن ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ کسی لائحہ عمل کا اعلان ہوگا، کسی مارکے کا اعلان ہوگا، کہیں پہ جلوس نکالا جائے گا، کوئی مہم کی بات ہوگی، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب 2-4 نعرے لگا کے جب چلتے بنے تو اس کے بعد کارکنوں نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف بھرپور نعرے بازی بھی کی، احتجاج بھی کیا، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس احتجاج کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا کہ کیا مقصد ہو اس احتجاج کا، سارا دن صوبے میں بس جلسے جلوس ہوتے رہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے مرکزی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ایک عدد صوبائی وزیر فخر جہاں کے ہمراہ بنیر میں ایک جلسہ کرتے ہیں، کچھ اور وزراء اپنے کوئی سوات میں جلسہ کرتا ہے، کوئی کوہاٹ میں کرتا ہے، کوئی پشاور میں کرتا ہے، اس احتجاج کے سے وفاقی حکومت پر یا اسٹیبلشمنٹ پر کتنا دباؤ پڑا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس سوال کا جواب دینا پسند کریں گے کہ آخر اس احتجاج کا کیا مقصد تھا اور اس سے کیا حاصل ہوا؟ ہم نے ایک روز پہلے ہی ولاگ میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ناکام پریکٹس ہے، یہ پریکٹس ناکام رہے گی، کارکنوں کو مصروف کرنے کی کوشش ہے کہ مشق ہے، اور عمران خان کو باور کرانے کی کوشش ہے کہ جی ہم جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، بس بات ختم۔ اب یہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، صوبائی وزراء اپنی سرگرمی میں مشغول ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب جیل میں سڑتے رہیں گے۔ یہ پارٹی کے
جو سنجیدہ فکر کارکن ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کے گلے ہیں۔ اس لیے ہم نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ کارکنوں نے اپنے ہی احتجاج کے خلاف احتجاج ریکارڈ کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو زیادہ دیر تک موجودہ قیادت دھوکہ نہیں دے سکتی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال جس تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، اسی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو حالات گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، اور آج بروز بدھ ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اپر جنوبی وزیرستان کے قافلے پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ لدھا جا رہے تھے۔ اس سے پہلے جو جنوبی وزیرستان اپر کا صدر مقام تھا وہ ٹانک میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد چند ماہ پہلے ہی یہ صدر مقام مقامی علاقے میں مقامی تحصیل لدھا منتقل کیا گیا۔ اس سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے، سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کا یہ حملہ در حقیقت ان کوششوں کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے ڈپٹی کمشنر کا آفس یہاں سے چلا جائے اور پھر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ قافلے پر حملے کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر تو محفوظ رہے، البتہ 2 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فتنۃ الخوارج والے کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں صوبائی حکومت پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کو بھی اب دلچسپی لینی چاہیے، ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ سب مل بیٹھ کے اب کوئی ایک فیصلہ کر لیں، کوئی ایک راستہ نکالیں، اب یا کبھی نہیں کا اصول اپنائیں، ورنہ یہ جو صورتحال بگڑتی جا رہی ہے یہ پھر بعد میں کسی قابو میں نہیں آ سکے گی۔ خدا حافظ۔